الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پچھلی مجلس میں ہماری سورہ بروج مکمل ہوئی تھی۔ آج کی مجلس میں سورہ انشقاق انشاءاللہ مکمل ہوگی۔ یہ جو صورت ہے سورہ انشقاق، یہ مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس صورت میں 25 آیتیں ہیں اور ایک رکوع ہے۔ انشقاق کے معنی ہوتے ہیں پھٹ جانا، کریک ہوتا ہے، کریک ہو جانا، پھٹ جانا۔ چونکہ اس آیت میں، اس صورت میں پہلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے حالات سناتے ہوئے آسمان کا حال سنایا ہے کہ آسمان جو ہے جب حشر برپا ہوگا، لوگوں کو جمع کیا جائے گا حساب کتاب کے لیے، تو اس وقت جو بہت بڑے بڑے واقعات ہوں گے ان میں سے ایک ہوگا کہ آسمان جو ہے پھٹ جائے گا، دروازوں کی طرف کھل جائے گا اور آسمان کے فرشتے زمین پر آئیں گے۔ دوسری جگہ پر بھی اس کا بہت تفصیل سے ذکر قرآن نے کیا ہے، فَإِذَا السَّمَاءُ انشقت، اور دوسری جگہ پر کہ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، کہ آسمان پھٹے گا اور فرشتے جو ہے کناروں پر آتے جائیں گے۔ تو چونکہ اس صورت میں پہلی آیت میں اس کا ذکر ہے، اس وجہ سے صورت کا نام ہی کیا رکھ دیا؟ انشقاق۔ پوری صورت میں کیا ہے؟ آخرت کا مضمون ہے کہ بھائی مرنے کے بعد کیا کیا حالات پیش آنے والے ہیں، اس طرح کا مضمون ہے۔ 4 بڑی بڑی باتیں اس صورت میں کہی گئی ہیں۔ ایک بات تو یہ کہی گئی ہے کہ انسان کا جتنا کیا کرایا اچھا اور برا، جتنے بھی اس کے اعمال ہیں، قیامت کے دن سب سامنے آ جائیں گے، کچھ چھپ کر رہنے والا نہیں۔ دوسری بات اس صورت میں یہ کہی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی روٹین دنیا میں ایسی لگائی ہے کہ وہ مسلسل کام میں لگا ہوا ہے، مسلسل مستقل محنت میں لگا ہوا ہے، یہاں تک کہ وہ اسی وقت فارغ ہوگا جب اس کی موت کا وقت آئے گا۔ اچھے یا برے عمل میں کوئی نہ کوئی لگا ہوا ہے، مستقل لگا ہوا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ لوگ اچھے عمل بھی کرتے ہیں اور برے عمل بھی کرتے ہیں، اور دونوں کا رزلٹ دنیا میں آتا نہیں۔ عام حالات میں اچھے عمل کرنے والے اور برے عمل کرنے والے کے اعمال کا بدلہ دنیا میں نہیں آتا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ان اعمال سے جان بھی چھوٹ جائے گی، بلکہ قرآن کی اس آیت میں، اس صورت میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان اعمال سے ایک نہ ایک دن اس آدمی کی کیا ہونی ہے؟ ملاقات ہونی ہے۔ ان اعمال کو اس کو فیس کرنا پڑے گا، اور وہ اعمال اچھے بھی ہوں گے اور برے بھی ہوں گے۔ اچھے اعمال والوں کے حالات کیا ہوں گے اور برے اعمال والوں کے حالات کیا ہوں گے، دونوں کو اس صورت میں سنایا ہے۔ پھر ایک بات یہ بھی بتائی ہے کہ انسان جو ہے ایک حالت پر نہیں رہتا ہے، ہمیشہ اس کی حالت بدلتی رہتی ہے۔ جو موجودہ حالات ہیں یہ ہمیشہ باقی نہیں رہیں گے، آخر تک اس کے حالات بدلتے رہیں گے، حتیٰ کہ آدمی کی زندگی بھی ایک حالت پر باقی نہیں رہے گی۔ یہ بھی ایک دن کہاں چلی جائے گی؟ موت سے بدل جائے گی، پھر موت کے آگے کی زندگی آئے گی۔ تو مستقل حالات بدلتے رہتے ہیں، یہ بھی ایک بات اس صورت میں کہی گئی ہے۔ اور آخر میں جو ہے کافروں کو ڈانٹا ہے اللہ نے کہ اتنی کھل کر نشانیاں بتا دی تو ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اور نہیں لاتے تو کوئی بات نہیں، عذاب کے لیے کیا ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ۔ تو اچھے اور برے لوگوں کو ڈانٹا بھی گیا ہے اور نیک لوگوں کو خوشخبری بھی سنائی گئی ہے۔ تو یہ بڑے چار ٹاپک ہے بڑے بڑے جو اس صورت میں کہے گئے ہیں۔ پہلے آیتیں پڑھ دیتے ہیں، ترجمہ کر دیتے ہیں، پھر اسی کے ساتھ مطلب بھی بیان کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، نہایت مہربان ہے۔ اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت، جب آسمان پھٹ جائے گا اور وہ اپنے رب کا حکم سن کر مان لے گا اور اس پر لازم ہے کہ یہی کرے، اور جب زمین کو کھینچ دیا جائے گا اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس کو باہر پھینک دے گی اور خالی ہو جائے گی، اور وہ اپنے رب کا حکم سن کر مان لے گی اور اس پر لازم ہے کہ یہی کرے۔ یہ ابتدائی حالات ہے، جب قیامت برپا ہوگی تو آسمان پھٹے گا، اس کا ذکر اس قرآن میں کیا ہے۔ اس میں ایک عجیب و غریب بات لکھی ہے، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، کتنی بڑی مخلوق ہے آسمان،
لیکن جب اسے پھٹنے کا حکم دیا جائے گا تو اس کے خلاف نہیں کر سکتا، وحقت، بلکہ وہ مجبور ہے، اللہ نے اس کو پیدا ہی ایسا کیا کہ اس کو اللہ کا حکم ماننا پڑے گا۔ تو مفتی شبیر احمد عثمانی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ اتنی بڑی مخلوق کے اندر یہ مجال نہیں ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے خلاف کرے، تو پھر انسان کی کیسے مجال ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ کے احکام کو ٹھکرا دیتا ہے، اس کے اندر بھی ہمت نہیں ہونی چاہیے۔ آگے ہیں وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، جب زمین کو کھینچ دیا جائے گا۔ یہ احادیث میں اس کا ذکر آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ حشر قائم کرے گا تو اسی زمین کو اللہ تعالیٰ جو ہے ربڑ کھینچتے ہیں نا، اس طرح یوں لمبا کر دیں گے، تاکہ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنے انسان اور جنات آئے ہیں سب کو اس زمین پر کیا کیا جائے، کھڑا کیا جا سکے۔ اور اس وقت جو ہے یہ جو پہاڑ وغیرہ ہے، بار بار قرآن کریم نے تذکرہ کیا ہے کہ روئی کے گولوں کی طرح اڑ جائیں گے۔ اور بعض جگہ ایسا ہے، مفتی سعید صاحب نے تو ایسا لکھا ہے کہ انہی سے اللہ تعالیٰ سمندر کی جو گہرائی ہے اس کو بھر دیں گے ان پہاڑوں سے، اور زمین کو بالکل مسطح بالکل برابر کر دیں گے، جیسے یہ صفحے برابر ہے، یہاں وہاں کوئی بیٹھا ہے نظر آ رہا ہے، یہاں کوئی بیٹھا ہے نظر آ رہا ہے۔ یوم ہم بارزون، جب اللہ حشر برپا کریں گے اور اتنے ان گنت لوگ وہاں پر موجود ہوں گے تو وہ سب ایک سطح سے ایک نظر سے لمبی جو ہے کہیں اونچ نیچ نہیں ہوگا، بالکل زمین کو اللہ برابر کر دیں گے اور سب برابر یوں ایک سطح کی زمین پر رہیں گے، ایک ہی لیول کی زمین پر، کوئی اونچ نیچ نہیں ہوگا۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور جب یہ آخرت کا واقعہ پیش آئے گا تو اس میں جو دوسرا سور پھونکا جائے گا تو اس وقت لوگ جو ہے اس وقت جو واقعات ان میں سے ایک یہ ہے وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، کہ جو لوگ مر چکے تھے نا پہلے مردہ، ان تمام کے جسموں کو زمین یوں باہر پھینک دے گی اور لوگ جو ہے زندہ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے۔ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ، اللہ کی قدرت سے سب زندہ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے، دیکھنے لگیں گے کیا ہو رہا ہے۔ اور یہ بھی ہے اس میں کہ جتنے اعمال کیے ہیں وہ بھی باہر آ جائیں گے، اس لیے قرآن نے دوسری جگہ کہا ہے یومئذ تحدث اخبارہا، کہ زمین اس دن اپنی خبریں سنائے گی کہ میرے چھاتی پر، میرے سینے پر لوگوں نے کیا کیا عمل کیے ہیں۔ ہر آدمی کا عمل زمین بتا دے گی، اللہ زبان دے گا، بتا دے گی کہ اس نے نماز پڑھی تھی، اس نے جو ہے میرے سینے پر کھڑے ہو کر جو ہے اس نے گناہ کیا تھا، اس نے چوری کی تھی، اس نے گانا سنا تھا، اس نے غیبت کی تھی، سب باتیں آ جائیں گی ایک ساتھ۔ تو وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا، جو کچھ زمین کے اندر ہے تو لوگ مردہ لوگوں کے جسم بھی اس میں داخل ہے، جو زمین کے خزانے ہیں ہو سکتے ہیں وہ بھی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ زمین سے کیا کر لیں، باہر، جتنا سونا چاندی لوہا جو کچھ بھی اللہ نے زمین کے اندر رکھا ہے سب باہر نکال دے گی زمین، اور جو اعمال اس پر کیے گئے تھے اس کو بھی بیان کر دے گی۔ وَتَخَلَّتْ، قرآن کہہ رہا ہے کہ حاصل یہ کہ زمین بالکل کیا ہو جائے گی، خالی ہو جائے گی، سب باہر آ گئے۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، کہ وہ اپنے رب کا حکم سن کر مان لے گی، اور اس پر لازم ہے کہ مانے، یعنی اس میں نہیں ہے کوئی انکار کر سکتی۔ اتنی بڑی مخلوق کو اللہ نے کیا کر رکھا ہے، تابع کر رکھا ہے۔ وہ اللہ چاہتا تو ہمیں بھی ایسا تابع بنا سکتا تھا، لیکن پھر کوئی امتحان نہیں رہ جاتا، ہم مجبور ہوتے ہیں اگر نیکی کرنے پر تو ہمارا کوئی امتحان نہیں رہتا۔ امتحان اسی وقت ہے کہ مسجد سامنے ہے جی، اور سنیما بھی سامنے ہے، اور آپ کو اختیار دیا ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، مسجد جا رہے ہیں یا سنیما میں جا رہے ہیں، تبھی جا کر آپ کو سزا اور بدلہ دیا جا سکتا ہے۔ اگر مجبوری ہے کہ پاؤں کہاں جائیں گے، مسجد ہی کی طرف جائیں گے تو آدمی کا کمل کیا ہو، اگر آدمی کے پاؤں ہی مجبور ہے کہ وہ کہاں جا رہے ہیں، سنیما کی طرف، تو کوئی بدلہ ہی ہو تو بیچارہ مجبور ہے، اس نے تو کچھ نہیں کیا۔ تو سب مخلوقات کو تو اللہ نے اپنے تابع رکھا ہے، لیکن انسان کو کیسا رکھا ہے، آزاد، اختیار دے رکھا ہے، سمجھ دی ہے کہ یہ برا ہے اور یہ اچھا ہے، کرو جو کرو گے اس کا بدلہ ہم دینے والا ہے۔ آگے کہہ رہے ہیں جب ایسا ہوگا تو انسان کو اپنے تمام کے تمام اعمال معلوم ہو جائیں گے۔ آگے قرآن کہتا ہے دوسری بات، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تو اپنے پروردگار کے پاس پہنچنے تک کسی نہ کسی محنت میں مسلسل لگا رہے گا، پھر تو اس سے جا ملے گا۔ یعنی دنیا میں ہر کوئی کسی نہ کسی کام میں مستقل لگا ہوا ہے۔ دو ہی کیٹیگری کے لوگ ہیں، کچھ لوگ ہیں جو نیکی میں لگے ہوئے ہیں، مستقل ہر وقت کام کر رہے ہیں، نیکی کا کام کر رہے ہیں، ان کو ایک فکر سوار ہے کہ بھائی مرنے کے بعد آگے کی زندگی کا پیریڈ بہت لمبا ہے، لمبا سفر ہے، اور اس کی تیاری بھی
بہت لمبی ہے، تو وہ مستقل ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ کو اپنے صحیح استعمال کر کے نیکی میں لگے ہوئے ہیں۔ اور کچھ لوگ ہیں جن پر دنیا ہی مسلط ہے، 24 گھنٹے دن سے لے کر رات اور رات سے لے کر دن تک ان کا کام ہے کہ وہ دنیا کمائیں گے، یہ ہے۔ لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ بس مستقل تم لگے رہو گے اسی طرح، بس ایک ہی چیز پر اس کا اینڈ ہوگا، کیا؟ فملاقی، موت آئے گی اور آدمی اللہ کے پاس پہنچ جائے گا۔ اس لیے بھی کہتے ہیں کہ آدمی کو خالص یکسوئی کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سی مرتبہ شیطان ہمیں دھوکہ دیتا ہے کہ بھائی میں تو نیک نہیں بنتا ہوں، تو چلو نہیں، اتنا یہ کام ہے، بزنس ہے، نمٹ جائے گا، پھر میں نیکی میں لگ جاؤں گا۔ ایسا سوچتا رہتا ہے کہ قرآن کی تلاوت کا معمول بنانا ہے، ذکر کا جو ہے ڈیلی روٹین میں ذکر کو داخل کرنا ہے، تو روزانہ نفس کیا کہتا ہے کہ اب تو بہت سارے کام ہیں کہ اب مہینے کا مسئلہ آئے گا، مہینے میں فارغ ہو جاؤں گا، پھر میں قرآن بھی چالو کر دوں گا، میری قضا نماز چھٹی وہ بھی چالو کر دوں گا، لیکن وہ دن آنے والا بولیے نہیں، کیونکہ زندگی کی روٹین ایسی لگی ہے کہ آپ بھاگتے ہی رہیں گے، روک نہیں سکتے ہیں۔ اس لیے حضرت تھانوی فرماتے تھے کہ بھائی جو کچھ ہو جاتا ہے کر لو، سب سے آسان شکل کیا ہے؟ جو کچھ ہو جاتا ہے اس کو کر لو، جو موقع مل جائے فوراً نیکی کر لو، جو موقع مل جائے جتنا چھوٹا ہے اس کی بھرپائی کر سکتے ہو کر لو، انتظار میں مت رہو، اس لیے کہ موقع کسی کو ملنے والا خالی گھڑی زندگی میں آنے والی نہیں ہے۔ ایک کام جائے گا دوسرا کام ساتھ میں آئے گا، 10 کام جاتے ہیں 100 کام ساتھ میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے یہ زندگی کا ایسا اللہ نے معاملہ رکھا ہے، اس لیے آدمی کو اس آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ مستقل کسی نہ کسی کام میں لگا رہے گا، فملاقی، پھر یا تو اللہ سے ملے گا جا کر، یا اتنے جتنے کام کیے ہیں نا ان سے ملے گا جا کر، یعنی اچھے عمل کیے تو ان کو آخرت میں دیکھ لے گا، برے عمل کیے تو ان کو بھی دیکھ لے گا۔ بہرحال دنیا کے تمام لوگ دن رات بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، کچھ اچھے عمل کر رہے ہیں اور کچھ برے عمل کر رہے ہیں، دونوں کا بدلہ ایک جیسا نہیں ہو سکتا۔ کوئی اس گھر میں بیٹھ کر آخرت کے گھر کا غم منا رہا ہے، وہ جب آخرت کے گھر کو دیکھے گا تو وہاں غمگین نہیں رہے گا، اس کی خوشی ہوگی، اس نے تیاری کی اس گھر کی۔ اور ایک وہ ہے کہ جو اس گھر میں رہ کر بالکل خوش خرم ہے، اسے آخرت کی کچھ پڑی نہیں ہے، کوئی آخرت کی تیاری نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ یہاں بھی ہنسے اور وہاں بھی جا کر مزے کرے، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اللہ دونوں گروہ کا انجام سنا رہا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا۔ پھر جس شخص کو اس کا نامہ اعمال اس کے دانے ہاتھ میں دیا جائے گا تو اس سے آسان حساب لیا جائے گا اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوشی مناتا ہوا واپس ہوگا۔ یہ اچھے عمل جن لوگوں نے دنیا میں کیے، نیک کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، جب ایسا آدمی اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن 2 گروہ ہوں گے، ایک نیک لوگوں کے اور ایک برے لوگوں کے، کافروں وغیرہ کا۔ تو جو نیک لوگ ہیں نامہ اعمال کو کہتے ہیں کہ جیسے پرندے اڑتے ہیں نا، اس طرح نامہ اعمال اڑائے جائیں گے۔ جو نیک لوگ ہوں گے ان کے نامہ اعمال ان کے دانے ہاتھ میں جائیں گے، ان دانے جن کے ہاتھ میں دانے ہاتھ میں جائے گا نامہ اعمال، ان کا حال قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ان سے حساب آسان لیا جائے گا۔ حساب آسان لینے کا مطلب کیا ہے؟ امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک مرتبہ یہی سوال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، یعنی آخرت کے احوال کی سختی حضور بیان کر رہے تھے، تو امی عائشہ نے کہا کہ قرآن میں تو اللہ نے یہ کہا ہے کہ اگر داہنے ہاتھ میں کیا دیا جائے گا، نامہ اعمال دیا جائے گا، تو حساب تو بہت آسان ہو جائے گا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسان حساب کا مطلب یہ ہے، بندے کو بلایا جائے گا، اس کے نامہ اعمال میں سے اس کو عمل دکھائے جائیں گے کہ تم نے برے عمل کیے تھے، یہ نیک عمل کیے تھے، اور پھر بھیج دیں گے جاؤ۔ یہ ہے آسان حساب۔ اور پھر حضور نے فرمایا من نوقش عذب، کہ جس آدمی کو پوچھ لیا کیوں یہ گناہ کیوں کیا تھا، بس اس کا طے ہے کہ اس کو عذاب ہوگا۔ کتنا سخت معاملہ ہے، یعنی جس آدمی کی اللہ کے سامنے پیشی ہوئی اور اس کے کسی بھی گناہ کے بارے میں یہ پوچھ لیا اگر وہاں پر کہ یہ گناہ تم نے کیوں کیا تھا، بس اس کی مٹی پلید ہونا لازمی ہے، پکی بات ہے کہ اس کی پکڑ ہوگی اور اس کو سزا ہوگی۔ من نوقش عذب، جس کو کیوں کیا کر لیا بس وہ پھنس جائے گا، اس کو جواب نہیں بن پائے گا، اور جواب نہیں بن پائے گا تو معاملہ آگے چلنے والا نہیں۔ اس لیے قرآن کی تعبیر دیکھیے، جیسے آج کل اگر کسی پر کوئی مقدمہ ہو جائے اور اس کی پیشی ہو کورٹ میں اور پھر وہ کورٹ سے باعزت بری ہو تو کتنی خوشی ہوتی ہے گھر والوں کو بھی انتظار رہتا ہے نا کہ بھائی پتہ نہیں کیا ہوگا، جج کا فیصلہ کیا ہے۔ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے
کہ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، کہ جب وہ کٹھیرے سے اترے گا ایک خوشی کا ایک عالم ہوگا اس کے اندر کہ میری جان تو آج کیا ہو گئی، بخشی گئی۔ اس خوشی کو کوئی آدمی دنیا میں تصور بولو بھائی نہیں کر سکتا۔ اس کی ایک جھلک معلوم کرنی ہو تو ایسے آدمی سے پوچھو جو کبھی کورٹ کچہری میں گیا ہو، کسی بڑے مقدمے میں پھنس گیا اور پھر وہ جان بخشی ہوئی اور اس کو چھوٹ کر آ گیا تو اس کو کتنی خوشی ہوگی کہ بھائی کیا کیا ہو سکتا تھا، میں بچ گیا، جیل کی سلاخوں کے پیچھے مجھے جانا نہیں پڑا۔ قیامت کی عدالت جہاں حضرت آدم سے لے کر آخری زمانے کے ہر انسان جو ہے موجود ہوں گے، انبیاء ہوں گے، اولیاء ہوں گے، بڑے بڑے تاجدار بادشاہ ہوں گے، سب کچھ ہوں گے، اور وہاں اللہ کے سامنے عدالت لگے اور اس کٹھیرے سے آدمی بری ہو کر کامیاب لوٹے گا۔ کوئی آدمی دنیا میں رہ کر اس خوشی کا اندازہ نہیں لگا سکتا، لیکن قرآن کہہ رہا ہے وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، یہ آدمی اپنے گھر والوں کی طرف خوشی مناتا ہوا جائے گا کہ آج تو اپنی جان چھوٹی۔ لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، کہ جس آدمی کو، لیکن وہ شخص جس کو اس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا تو وہ موت کو پکارے گا اور وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ وہ اپنے گھر والوں کے درمیان بہت خوش رہتا تھا، اس نے گمان کر رکھا تھا، اس نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ وہ کبھی پلٹ کر نہیں جائے گا، یعنی کبھی پلٹ کر اللہ کے سامنے اس کو نہیں جانا پڑے گا۔ ایک گروہ وہ ہوگا برے اعمال والے لوگ، کافر لوگ، جن کو ان کا نامہ اعمال پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے۔ اب پیٹھ کے پیچھے سے کیوں دیا جائے گا؟ دوسری جگہ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور یہاں کہہ رہے ہیں پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا۔ مطلب اس کے کئی بیان کیے، ایک مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مجرم ہوتا ہے نا، اس کو یوں باندھتے ہیں، کیسے؟ یوں مشق باندھنا کہتے ہیں اس کو۔ تو ہو سکتا ہے کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے، کیونکہ حشر برپا ہوگا نا، تو ایسا نہیں کہ فوراً حساب کتاب شروع ہو جائے گا۔ 50,000 سال کا وہ دن ہے، لوگ مارے مارے پھریں گے اور حشر میں اس میدان میں کھڑا رکھ کر بھی لوگوں کو عذاب دیا جائے گا، سزائیں دی جائے گی سخت سخت، حتیٰ کہ وہ اتنا سخت معاملہ ہوگا کہ لوگ یہ کہیں گے کہ اس حشر کی گرمی اور اس کی سختی سے بچانے کے لیے آپ ہمیں ایک مرتبہ جہنم میں ڈال دو، لیکن ہمارا حساب شروع کرو۔ اتنا سخت معاملہ ہوگا، تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ پہلے ہی کیا ہوگی، پکڑ دھکڑ شروع ہو چکی ہوگی۔ تو ان کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے ہوں گے، اب نامہ عمل جا رہے تو کہاں سے جا رہے؟ پیٹھ کے پیچھے سے جا رہے۔ یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فرشتے اس دن ناراض ہوں گے کہ تم اتنے برے اور بدنصیب ہو کہ تمہارا چہرہ بھی ہم دیکھنا گوارا نہیں کرتے، لہذا وہ عمل نامہ عمل اگر فرشتوں کے ہاتھوں بٹوایا جائے گا تو وہ پیچھے سے آئیں گے، لو پکڑو، ناراضگی کا اظہار کرنے کے لیے کہ تم اس لائق نہیں ہو کہ تمہارے سامنے کوئی دیکھے۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی برا کرتا ہے نا، جیسے بیٹا گڑبڑ کرتا ہے تو باپ جب ڈانٹتا ہے نا تو یوں ڈانٹتا ہے، بیٹھا یہاں ہے، سامنے نہیں دیکھے، یہاں دیکھ کر بول رہا ہے، تو وہ ایک طرح کا اظہار ناراضگی ہوتا ہے کہ ہم تم سے ناراض ہیں، اس لائق بھی نہیں ہو کہ تمہارا منہ دیکھیں۔ تو اس لیے قرآن کریم میں بھی اللہ بار بار دھمکاتے ہیں کافروں کو بھی کہ لا ينظر الیہم، کہ اللہ نگاہ اٹھا کر ان کو دیکھے گا بھی نہیں۔ یہ بھی ایک مجرموں کی سب سے بڑی سزا ہے یہ کہ اللہ ان کو نگاہ اٹھا کر دیکھے گا بھی نہیں، یعنی اللہ کی نظر کرم تو ان پر ہونے والی نہیں، یہ بہت بڑی سزا ہوتی ہے۔ بہرحال تو یہاں پر یہ، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نامہ عمل اڑ کر آ رہے ہیں، اب انہوں نے دیکھا کہ کسی کے سیدھے ہاتھ میں جا رہا ہے اور میری طرف آ رہا ہے، کہاں سے؟ بائیں طرف سے، تو اب یہ چاہ رہے ہیں کہ میں نامہ عمل لینا نہیں چاہتا، اپنی جان بچانے کے لیے ہاتھ کہاں کر لیے؟ پیچھے کر لیے، تو بھی ان کو زبردستی تھما دیا جائے گا پیچھے سے کہ لینا پڑے گا۔ اس لیے آتا ہے سورہ حاقہ میں ہے کہ جب نامہ عمل بائیں ہاتھ میں ملے گا تو وہ کہے گا یا لیتہا کانت القاضیہ ولم ادری ما حسابیہ، ہائے کاش جو دنیا میں موت آئی تھی وہی آخری موت بن جاتی اور کبھی بھی مجھے دوبارہ زندہ نہ ہونا پڑتا، آج کے میدان میں نہ آتا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کتاب کیا ہے۔ دائیں ہاتھ میں نامہ عمل ملنے کی وجہ سے، بائیں ہاتھ میں نامہ عمل ملنے کی وجہ سے آدمی یہ کہے گا وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَہ، کاش جو ہے میں اپنا نامہ عمل نہ دیکھتا، مجھے معلوم ہی نہ ہوتا کہ میں نے کیا عمل کر رکھے ہیں۔ لیکن اس طرح کے جملوں سے آدمی اپنی حقیقت سے جان تو بولو نا بھائی نہیں چھڑا سکتا ہے۔ بہرحال کوئی بھی وجہ ہو، ان کے پیٹھ کے پیچھے سے ان کے بائیں ہاتھ میں نامہ عمل جن کو بھی دیا جائے گا فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اس دن موت کو پکارے گا۔
یعنی اس کو ٹینشن اتنا سخت ہوگا کہ اب مجھے کہاں بھیجا جائے گا؟ جہنم میں بھیجا جائے گا۔ حالات آپ کو پتہ ہے، جہنم کو باقاعدہ حاضر کیا جائے گا، میں دوسری جگہ بتا چکا ہوں، زنجیروں میں باندھ کر دہکتی ہوئی جہنم، اس کا نظارہ دیکھ چکا ہوگا تو ٹینشن میں آ جائے گا اور کیا کہے گا؟ کاش وہ پہلی جو موت آئی تھی وہی موت خاتمہ کر دیتی اور دوبارہ زندہ۔ کافر تو کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں تو مٹی ہوتا، انسان ہوتا ہی نہیں کہ مجھے حالات دیکھنے کو ہوتے۔ اتنا خطرناک ماحول ہوگا وہ عذاب کا۔ قرآن یہ کہتا ہے دوسری جگہ پر لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا، آج ایک موت کو مت پکارو، ہزاروں موت کو بلا لو، لیکن موت آنے والی اللہ بچائے بہت سخت دن ہوگا۔ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے فسوف يدعو ثبورا، وہ اپنی موت کو پکارے گا لیکن موت آنے والی نہیں ہے، بلکہ کیا ہوگا؟ وَيَصْلَى سَعِيرًا، بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر وہ داخل ہوگا۔ اب قرآن یہ کہہ رہا ہے إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، یہ دنیا میں اپنے گھر والوں کے درمیان بہت خوش رہتا تھا، اس لیے مومن کبھی غافل نہیں ہوتا ہے، مومن کبھی غافل نہیں۔ یہ کافروں کا حال بیان کیا جا رہا ہے، گنہگار لوگوں کا حال بیان ہو رہا ہے کہ دنیا میں کیسے بالکل بے فکرے تھے، خوش خرم، ہمیشہ انجوائے کر رہے تھے لائف کو۔ کیا کر رہے تھے؟ لائف کو انجوائے کر رہے تھے۔ تو جب اصل زندگی آئے گی نا، وہاں پر لائف کو انجوائے بولو نا بھائی کر پائیں گے۔ اس لیے جو کہتے ہیں نا کہ میری لائف میری چوائس، جی میرا جسم میری مرضی، یہ اسلام کا نظریہ نہیں ہے، یہ اسلام کی آئیڈیالوجی نہیں ہے۔ اسلام تو کہتا ہے تم پابند ہو، کیا ہو؟ پابند ہو۔ یہاں بے فکرے رہے تو آخرت میں بے فکرے نہیں رہ سکتے، بہت بڑی سزا بھگتنی پڑے گی۔ اور جو یہاں فکر مند رہا، احساس رہا اس کو کہ مجھے ایک دن اٹھ کر اللہ کے سامنے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، تو اس کا تنہائی کا ایک آنسو بھی اس کا کام بنا سکتا ہے۔ صحابہ کرام ایسے نہیں تھے کہ بے فکرے ہوں، وہ تو یوں بیٹھے، ایک صحابی کا واقعہ، یوں اپنی بیوی کی گود میں سر رکھ کر بیٹھے ہوئے رونے لگے۔ بیوی کہہ رہی کیوں رو رہے ہو؟ تو کہا میں ڈر لگتا ہے کہ میں اللہ کو کیا حساب دوں۔ صحابی ہے، قرآن اعلان کر چکا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ ہم ان سے راضی ہو چکے ہیں اور یہ بھی اللہ سے راضی ہے، لیکن دل میں خوف بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت ابوبکر کو دیکھو، پرندے کو دیکھ رہے ہیں، درخت کو دیکھ رہے ہیں، جو آدمی نبیوں کے بعد سب سے افضل انسان ہے، اس آدمی کا حال یہ ہے، پرندے کو دیکھ کر دل میں احساس ہو رہا ہے کاش میں بھی اس طرح کا پرندہ ہوتا تو میرا حساب کتاب نہیں ہوتا، میں کیا حساب کتاب دوں، کیسا عذاب، کیسا ان کا عالم ہوگا دل کا۔ تو مومن کبھی بھی غافل نہیں ہوتا ہے، بے فکرہ نہیں ہوتا ہے، کتنا بھی بڑا نیک ہو جائے، کتنا بھی بڑا نیک ہو جائے، کبھی بھی وہ غافل نہیں ہوتا ہے۔ قرآن میں خود اللہ نے اپنے ولیوں کا جو انٹروڈکشن کرایا، تعارف کرایا، اس میں قرآن نے یہ کہا ہے وَالَّذِينَ هُم مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونَ، کہ وہ لوگ جو اپنے رب کے عذاب سے ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رات بھر تو عبادت کر رہے ہیں۔ قرآن کہہ رہے ہیں كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ، رات بھر عبادت کی، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور جب صبح ہوئی تو پھر اللہ جی معاف کر دیے۔ کیا شان ہے، عجیب و غریب شان ہے، رات بھر تو عبادت کی اور جب صبح ہوئی تو کیا کر رہا ہے؟ استغفار کر رہا ہے۔ ڈر لگ رہی ہے کہ پتہ نہیں اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ کو ہماری عبادتوں کی کیا ضرورت ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ کو، اگر پکڑ ہو گئی کسی چھوٹی سی بات پر تو میرا کیا ہوگا۔ یہ ہمیشہ اللہ کے دوستوں کو اس کا ڈر لگا رہتا ہے۔ اور جو بے فکرہ ہو، جس کا ایمان کمزور ہو، جو ایمان سے بالکل کیا ہے، محروم ہے، کافر ہے، إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، ایسا ہی آدمی دنیا میں مطمئن ہو کر زندگی گزارتا رہتا ہے، کوئی آخرت کا کوئی پلان اس کے وہاں ہوتا نہیں۔ لیکن قرآن کریم کے اس بیانیے سے، اس بیان سے پتہ لگتا ہے کہ مومن کی دنیا کی زندگی میں بھی آخرت کا شیڈیول داخل ہے، وہ آخرت سے کبھی غافل، کماتا بھی ہے، دماتا بھی ہے، شادی بھی کرتا ہے، بچے بھی رکھتا ہے، سب کچھ، لیکن دل اللہ سے غافل نہیں، مرنے کے بعد دوبارہ کھڑے ہونے کے احوال سے غافل نہیں ہے، سب یاد ہے، مرنا ہے، قبر میں عذاب، قبر میں جو ہے سوال کے جواب دینے ہیں، حشر میں اللہ کے سامنے حساب کتاب دینا ہے، یہ حال ہوتا ہے۔ لیکن کافروں کا ایسا حال نہیں ہے، وہ تو دنیا میں خوش خرم ہے، پکنک کر رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں دنیا کو، کرو۔ اور إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، کافروں کا یہ حال ہے کہ انہوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ دوبارہ اللہ کے پاس لوٹ کر نہیں جائیں گے۔ اللہ کہہ رہے ہیں بھلا ایسے کیسے، کیوں نہیں جائیں گے بھائی؟ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا، ان کا پروردگار یقینی طور پر اس کو دیکھ رہا ہے۔ یعنی انسان کو اللہ نے پیدا کیا، اللہ بہت سائنٹیفک انداز میں ایک بات سمجھا رہا ہے اس آیت کہ تم نے یہ فیصلہ کیسے کر لیا کہ تم دوبارہ مر کر زندہ نہیں ہوں گے۔
اللہ کہہ رہے ہیں تو ایک بات بتاؤ کہ ایک آدمی اگر کسی بھی چیز کی ہر سچویشن پر نگاہ بنائے ہوئے ہے تو اس کو کوئی تو لینا دینا ہوگا نا، تبھی تو دیکھ رہا ہے، یا ایسے ہی جی کچھ تو بات ہوگی۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم پیدا ہوئے، کس چیز سے پیدا ہوئے ہم کو معلوم ہے، پھر بچپن، پھر تمہاری جوانی، پھر تمہارا بڑھاپا، اور تمہاری زندگی بھر کا ایک ایک عمل ہمارے ریکارڈ میں۔ جب اتنا زیادہ ہم تمہارا جو ہے تمہاری واچ رکھ رہے ہیں، تمہارے اعمال دیکھ رہے ہیں، تو یہ کام بیکار تو نہیں ہو سکتا۔ یہ پورا پروسیس اس بات کو بتاتا ہے کہ تم سے ہمیں کچھ لینا دینا ہے، ہم نے تمہیں یوں بیکار کا پیدا نہیں کر دیا ہے۔ ہم جب تمہارا ایک ایک عمل لکھ رہے ہیں، ہم مستقل طور پر تمہیں دیکھ رہے ہیں اور تمہارے ایک ایک کام کی نگرانی کر رہے ہیں، تو بھائی تم تو ایسا کام کر کے کسی کو یوں چھوڑ نہیں دیتے، تو ہم کیسے چھوڑ دیں گے؟ لہذا اس بات کا یہ صاف نتیجہ ہے کہ جب تمہارا ایک ایک عمل ریکارڈ کیا جا رہا ہے اور اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تو تمہیں دوبارہ زندہ کر کے حساب کتاب بھی کیا کرے گا؟ لے گا۔ آگے جو ہے انشاءاللہ آئندہ مجلس میں کریں گے، وقت ہوا ہے۔ فلا اقسم بالشفق سے جو ہے تیسری جو بات ہے کہ انسان کی حالت بدلتی رہتی ہے، انشاءاللہ اس کو دوسری مجلس میں کریں گے۔ اب تک یہ بات سیکھنے ملی ہمیں کہ بے فکرہ رہ کر آدمی کو زندگی نہیں گزارنی چاہیے، اور اپنے ہر عمل کے بارے میں فکر ہونی چاہیے کہ بھائی اس کا حساب کتاب اللہ کے سامنے مجھے دینا پڑے گا۔ آدمی تنہائی میں ایسا بھی آتا ہے کہ تنہائی میں بیٹھا آدمی کو پچھلی زندگی یاد آئی، رونا آ گیا، کیا جواب دوں گا اللہ کو؟ یہ جو آنسو ہے نا، یہ دنیا میں تو بہت معمولی لگتا ہے، آخرت میں پتہ لگے گا اس کی قیمت کیا ہے۔ ایسا آتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے مفتی سعید احمد صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے موت کے جھٹکے میں تقریباً یہ بات لکھی کہ ایک آدمی پل صراط سے گزر رہا ہو، تو وہ تو جتنے اعمال ہوں گے، جتنا نور ہوگا اتنی اسپیڈ سے گزرے گا۔ اب یہ بیچارہ گنہگار ہے تو نور بہت کم ہے، اب یہ گھبرا کر بیٹھ جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ بیٹھ جائے گا۔ اب کٹ رہا ہے اس لیے کہ وہ سسٹم ہی اس طرح کا ہوگا، تو جہنم میں گرنے کی تیاری کہ اچانک اس کا وہ تنہائی کا رونا ہے، جو وہ تنہائی میں رویا تھا نا اللہ کے سامنے، کہ بس تو وہ تنہائی کا رونا آئے گا اور اس کو پل صراط پار کرا دے گا بجلی کے جھٹکے کے ساتھ، بچا لے گا۔ کہ ندامت تھی، احساس تھا، تنہائی میں رونا یہ ایمان کا ہائی لیول کا درجہ ہے کہ جس رب کو دیکھا نہیں اس رب کے احساس سے رو رہا ہے، اس لیے اس کا احساس ہم کو نہیں ہوتا ہے، لیکن اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اس نے تو مجھے کبھی دیکھا نہیں، جہنم کبھی دیکھی نہیں، جنت کبھی نہیں دیکھی، یہ ایمان کا پاور ہے جو اس کو رو رہا ہے، تو یہ ایمان جو ہے اس کو بچائے گا آخر۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ 7 طرح کے لوگ جو قیامت کے دن اللہ کے عرش میں رہیں گے، اس میں ایک وہ بھی ہے کہ رجل ذکر اللہ، جس نے تنہائی میں خالی ہے اللہ کو یاد کیا، ففاضت عیناہ، اور اس کی آنکھیں بہہ پڑی کہ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا، یا اللہ کی محبت میں کہ میرا اللہ کیسا ہے، اس نے مجھے پیدا کیا، انعامات احسانات یاد آ گئے اور رو پڑا۔ ایسے آدمی کو جو ہے اللہ تعالیٰ بہت انعامات سے نوازے گا۔ اس لیے گناہ تو آدمی سے ہو جاتے ہیں، لیکن کبھی شیطان ہمیں اللہ سے نا امید نہ کرے، مایوس نہ کرے، اس لیے آدمی تنہائی میں بیٹھ کر روئے اور ایسے اعمال جن کی قضا ہو سکتی ہے ان اعمال کی قضا کرے اور اپنا حساب کتاب پاک کریں، اس کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔